99% ملے, 100% ملے باقی 3 حصے میں ایمان میں لیکن فیل ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. ہیلو دوست, السلام علیکم. کیسے آپ بھی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سے بھی خیریت سے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کیسے گزرے خوش رکھے. دوستوں میں ہفتہ والا اور آپ دیکھ رہے ہیں SR اسلامک آفیشیل چینل. میرے پیارے دوستوں, آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں دوسرے دھرموں کے لوگ کہ جب ایمان والے لوگ یعنی مسلمان لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے, تو پھر دوسرے دھرموں کے لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو یہ سوال کیا ہے ہماری ایک ہندو بہن نے ڈاکٹر ذاکر نائک سر سے. تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سر اس بہن کے سوال کا کیا جواب دیتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے, آپ اس ویڈیو کو اسکرین پر پوری دیکھ لیجئے. My name is Vanita and I'm working as a marketing executive. مجھے سے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے ون آف مائی مسلم فرینڈ سے کہ آفٹر ڈیتھ سارے مسلمز جو ہے وہ ہیون میں جاتے ہیں اینڈ whoever is non-Muslim will go to hell. So I wanted a clarification on this point کہ ہر ایک کی آفٹر ڈیتھ جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ اپنے کرم پر ہوتا ہے. تو مجھے اس بات کے اوپر کلیریفیکیشن چاہیے تھے کہ وائی آل مسلم ول گو ٹو ہیون اینڈ نان مسلم ول گو ٹو ہیل. If at all we do good deeds, like if non-Muslim also does good deeds, why they will go to hell? بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایک سہیلی نے کہا کہ مسلمان آخرت میں جنت میں جائیں گے, غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے. مسلم مطلب وہ جو امن حاصل کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے, قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے, اسے کہتے ہیں صحیح مسلم. یہ بالکل صحیح ہے کہ جو عملی طور پہ صحیح مسلمان ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن آپ کا سوال تھا کہ جو غیر مسلم اچھے اعمال کرتے ہیں وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ بہن, جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. جب میں میرا 10th اسٹینڈرڈ پاس کیا, میں سینٹ پیٹرز اسکول سے فارغ ہوں, جب میں ICSE میں تھا 10ویں میں, میرے ایگزامینیشن میں 6 کمپلسری سبجیکٹس تھے. انگلش, میتھمیٹکس, سائنس, جغرافی, ہسٹری, ہندی, 6 سبجیکٹس کمپلسری. 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. اسی طریقے سے انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. یہ لکھا ہے سورہ العصر میں, سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہے وقت کی, عصر کی, بے شک انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ جو 4 چیز میں سفلتا پاتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اور یہ 4 چیزیں ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق, وتواصوا بالصبر. جس طریقے سے مجھے 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنے کے لیے 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے میتھمیٹکس, انگلش, ہسٹری, جغرافی, سائنس میں 99% مارکس ملتے ہیں, 99%, اور ہندی میں صرف مجھے 10% ملتے ہیں, اینڈ پاسنگ مارکس از 40%. پاس ہونے کے لیے 40 مارکس کی ضرورت ہے. اگر ایک سبجیکٹ میں ہندی میں مجھے 10% مارکس ملتے ہیں اور باقی 5 سبجیکٹ میں 99% مارکس ملتے ہیں, کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ بہن, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا میں 10th اسٹینڈرڈ میں سفلتا پاؤں گا کہ نہیں؟ ایک سبجیکٹ میں 10%, باقی 5 سبجیکٹس میں 99%, کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے ہندی میں 10% مارکس ملے, بھلے 99 ملے باقی 5 سبجیکٹ میں, ہندی میں 10 فیل. اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے حساب سے 4 چیزیں ضروری ہے. ایمان, عمل صالحات, نیک اعمال جو آپ کہہ رہے, وتواصوا بالحق, لوگوں کو حق کی طرف بلانا, وتواصوا بالصبر, لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. 4 چیزیں ضروری ہے. اگر آپ کہتے کہ آپ اچھے انسان ہیں, اعمال میں آپ بہت اچھے اعمال کرتے ہیں, مان لو آپ کو 99 مارکس ملے اعمال میں, 99, لیکن ایمان میں تو آپ فیل ہے. آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے,
तो आप ईमान में फेल है, आप कितने भी नेक काम करो, 99% मिले, 100% मिले, बाकी 3 हिस्से में ईमान में लेकिन फेल हुए तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है, अच्छे अमाल नहीं करता है, नेक अमाल नहीं करता है, वतवासौ बिल हक, दावत नहीं देता है लोग को, हक के राह पे नहीं बुलाता है, या लोग को सबर की तरफ नहीं बुलाता है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, मोहम्मद, सुल्तान, जाकिर, अब्दुल्ला, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सालेहात, वतवासौ बिल हक, वतवासौ बिस सब्र, चारों चीज की जरूरत है। इसीलिए आप अमाल कितने भी अच्छे, अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और ईमान नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। बहन, क्या आप मेरे जवाब से सहमत है? Yes. Thank you for clarifying the point. तो दोस्तों, आपने डॉक्टर जाकिर नाइक सर का जवाब सुना। इस बहन का जो सवाल था, इन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने उसके सवाल का जवाब दिया कि जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, हमको वहाँ छः सब्जेक्ट मिलते हैं, उनमें हमें 6 के 6 में एक साथ पास होना पड़ता है। अगर हम एक में भी फेल हो गए तो समझ लीजिए हम बिल्कुल फेल हो गए, हम दूसरी कक्षा में नहीं बैठ सकते, पास नहीं हो सकते। तो यही सवाल है ज़िंदगी का। हमको अल्लाह ताला ने पैदा किया, हम यहाँ इम्तिहान के लिए है, इम्तिहान देना पड़ेगा हमको, तब जाके हम जन्नत में जाएंगे। अगर हम इम्तिहान में पास हो गए तब जाके जन्नत में जाएंगे, जिनमें से अव्वल नंबर पर आता है ईमान और एक अल्लाह की इबादत करना, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखना कि वो अल्लाह के आखिरी नबी और पैगंबर है। तो ये तो मुसलमानों का अकीदा है, लेकिन जो हमारे गैर मज़ाहिब के लोग हैं उनका ये अकीदा नहीं है। वो कहते तो हैं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है, गॉड एक है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और उसके आखिरी रसूल है। वो ये नहीं कहते, वो सिर्फ ये कहते कि अल्लाह एक है। बाकी दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर खुद समझ ही गए होंगे कि जन्नत में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। बाकी दोस्तों, मरने के बाद तो हर इंसान से अल्लाह ताला ये पूछेगा तुमने क्या सही किया और क्या गलत किया, सबको अपनी अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। बाकी दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की गुजारिश।